الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نادی علی مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی حیدر یا علی صدر یا علی مرتضی۔ تمام عقیدت مند جتنے بھی دیکھنے والے سامعین ہیں تمام کو السلام علیکم، اور تمام پر اللہ رب العزت وحق کے پنجن پاک بارہ امام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یا رب العالمین کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ آج جو ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے کہ چہرے کی رونق کے لیے ہم جو ہے نا اکثر کریمیں یوز کرتے ہیں، چیزیں یوز کرتے ہیں کہ چہرے پہ رونق آ جائے، چہرے پہ رونق آ جائے، چہرے پہ نور آ جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، عبادت گزار لوگ دیکھے ہوں گے کہ ہم عام لوگ جو ہے نا جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو چہرے پہ جھڑیاں اور بدنما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی عبادت گزار ہیں اب دیکھیں ان کی جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ان کے چہرے پہ رونق، جوانی اور حسن زیادہ ہوتا جاتا ہے، یعنی ان کے چہرے پہ عبادت کا نور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور عبادت یہ نہیں ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھی اور غافل ہو گئے، یعنی جو بندہ غافل، جو اللہ والا ہے وہ غافل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ والے اسے کہتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ تعلق اور لو لگائے رکھے، اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ جب 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ لو لگتی ہے نا تو پھر سمجھے کہ نور کا نظور ہوتا ہے، تو پھر چہرے پہ حسن آتا ہے۔ اور اگر بندہ 5 نمازیں بھی پڑھے، بالخصوص صبح کی نماز چہرے پہ حسن لے کے آتی ہے۔ آپ 10 دن نماز پڑھ لیں صبح کی، آپ چہرہ دیکھیں شیشے میں تو آپ کو نا تھوڑی رونق نظر آئے گی۔ صبح کی نماز چھوڑ دیں تو پھر آپ چہرہ دیکھیں تو آپ کا چہرہ بدنما نظر آئے گا، یعنی عبادت کا حسن ہے۔ یہ جو کریموں کا حسن ہے یہ عارضی ہے، یہ ایک دن لگائی اور اسی دن رہا، پھر اگلے دن بھی لگانی پڑے گی۔ لیکن نماز کا، عبادت کا، کلمہ آپ جو ہے نا ایک تسبیح ڈیلی پڑھیں، آپ کو مہینے بعد اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے چہرے پہ۔ اگر دل سے پڑھیں گے، اگر کلمہ بھی پڑھیں اور پھر آپ اپنے دل سے بھی نہ مکائیں کچھ، تو پھر اس کا نور نہیں آئے گا۔ دل تو نور سے آتا ہے، دل میں نور ہوگا تو چہرے پہ عیاں ہوگا۔ اگر آپ کلمہ بھی پڑھیں ساتھ آپ کسی کا حق بھی کھاتے رہیں، اب کلمہ بھی پڑھیں اور ساتھ آپ کا ہمسایہ بھی آپ سے تنگ ہو، اب کلمہ بھی پڑھیں اور آپ کو رب کے حق کا پتہ ہے لیکن اپنے بہن بھائیوں کے حق کا نہیں پتہ، تو پھر بھی وہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کوئی بھی دنیا کے کاموں سے بھی غافل ہے تو پھر بھی وہ نور اللہ کا جو ہے نا وہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ جب دل صاف رکھیں گے نا تو پھر نور آئے گا۔ امام بخاری نے بخاری شریف کا جو باب ہے امینی نیت سے باندھا کہ ساری اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہر ایک اعمال آپ کا قبول ہوگا، بڑی سے بڑی عبادت قبول ہوگی، بڑی سے بڑی نماز قبول ہوگی، بڑی سے بڑی ساری رات کی عبادت قبول ہوگی، صرف آپ کی نیت۔ اگر ساری رات سجدے میں رہے اور صبح آپ کی نیت خراب ہوئی تو آپ کی ساری رات کی عبادت جو ہے نا وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یعنی عبادت ہے کہ ہم نے اپنے دنیاوی معاملات، ماں باپ، بہن بھائی اور ہمسائے، یہ سارے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ ہمیں رب کے حق کا پتہ ہے، ہم باپ بھی جاتے ہیں مسجد میں 5 ٹائم، لیکن ہم جو ہے نا بہن کا حق رکھ کے بیٹھے ہوئے، ہم 5 وقت نماز نہیں چھوڑتے اور بھائی کا حق رکھ کے بیٹھے ہوئے۔
ہم 5 وقت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں لیکن ماں کے پاس نہیں جاتے، تو ایسی باتیں قبول نہیں ہونی، پھر اثر نہیں کرتی، اس لیے تو زوال ہے ہم پر، اس لیے پریشانیاں ہیں، مجھے فونز آتے ہیں کہ وہ جی ہم پریشان بہت ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں قبول کب ہوں گی؟ جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب دل صاف ہوگا دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کے چہرے پہ نور آئے گا۔ یہ نور کا بتانے کا مقصد ہے کہ ایسے عبادت سے بھی نور لے کے آ سکتی ہیں۔ پھر دعائے نور ہے، دعائے نور جو ہے نا بہت اعلیٰ دعا ہے، آپ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ یہ نور کی دعا جو ہے نا، میں یہ ویڈیو کے نیچے لنک اس کا دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ گوگل میں بھی لکھیں گے نا دعائے نور، دعائے نور، تو آپ کو دعائے نور مل جائے گی۔ تو یا وسیع ذکر ہے یا نور، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، تو یا نور کے اسم سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے آپ کا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یا بصیر یا نور، یہ جو اسم گرامی رب کے ہیں نا، تو ان سے بھی چہرے پہ نور آتا ہے۔ پھر آپ نہ عطینا کل کوثر پڑھے، اس سے بھی چہرے پہ نور آتا ہے، اور اس میں نسل میں کثرت ہوتی ہے، جیسے بے اولاد پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہ میرا مقصد آج ایک چہرے کے نور کا بتانے کا، اور آج ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرنا تھا، بو علی قلندر۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں نا بو علی قلندر کا ذکر فرمائیں گے۔ تو تمام جو ہے نا ڈیلی ویڈیو دیکھا کریں، ڈیلی جو ہے نا میری ایسی باتیں ہوں گی نصیحت والی، کچھ وظائف ہوں گے، کچھ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہوں گی، تو اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا سایہ عطا فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز پڑھنے کی، سنت شریعت پر چلنے کی، اور ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔